غزوہ حنین کے موقع پر جب کثرت کے ساتھ لوگ موجود تھے اور بعض دفعہ کثرت کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ جب کیفیت ہوئی تو ایک صحابی ہیں جس کے پاؤں کے اندر موٹا جوتا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پاؤں مبارک اس صحابی کے جوتے کے نیچے آ گیا، اور نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، اور اس صحابی کو معلوم نہ ہوا، جوتا پہنا ہوا ہے معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک میرے موٹے جوتے کے نیچے آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وقت ہاتھ مبارک میں کوڑا تھا، آپ نے وہ کوڑا اس صحابی کو دے مارا اور فرمایا او جاتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو گزرا ہے اور تیرے جوتے کے نیچے میرا پاؤں آیا ہے تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، او جاتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے پریشانی ہوئی ہے تیرے جوتے کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کوڑا مار دیا اور یہ چلا گیا۔ ایک رات گزری، یہ صحابی کہتے ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے وہ رات کیسے گزاری ہے، کہ میری وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، میری وجہ سے میں رات کو چین سے سو نہیں سکا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، بے چینی اور فکر مندی تھی کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ مجھے میرے پاؤں کے جوتے کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ رات تو گزر گئی جیسے گزری، قیامت کی رات تھی، ابھی صبح ہوئی تو ایک منادی نے آ کر ندا دی کہ فلاں آدمی کہاں ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے، کہاں ہے وہ آدمی، کہاں ہے وہ آدمی۔ جب وہ آواز میرے تک پہنچی، قاصد نبی علیہ السلام کا میرے تک پہنچا، تو میں نے کہا کہ وہ میں ہوں جس کا نام لے کر تو پکار رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے، پکارا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں فانطلقت وانا متخوف، میں چل تو دیا لیکن میں خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی، کل تو نے میرے پاؤں پر چڑھا اور تکلیف پہنچائی، اور جس کے نتیجے میں میں نے تجھے کوڑا مارا تھا۔ تجھے کوڑا مارا تھا؟ جی یا رسول اللہ، مجھے کوڑا مارا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ 80 اونٹنیاں ہیں، اس ایک کوڑا مارنے کے بدلے میں تجھے دیتا ہوں، تو اس کو لے لے اور مجھ محمد کو معاف کر دے۔ کمال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دل جوئی کر رہے ہیں اور اپنا معاملہ دنیا کے اندر مکمل کر رہے ہیں کہ میری جو معاملہ ہے وہ دنیا والا معاملہ دنیا کے اندر گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ آخرت میں میرے ساتھ ہو اور آخرت میں کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہو یا آخرت میں مجھ سے اللہ رب العزت کے سامنے شکایت کرنے والا ہو، خدا نہ خواستہ، ایسا ہے نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے محبوب کتنی ڈر رہے ہیں اور کتنی دل جوئی کر رہے ہیں۔ دو چیزیں اس واقعے سے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر فکر تھی آخرت کی کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے، آخرت میں باز پرس کرنے والا نہ ہو، اللہ کے سامنے میری شکایت کرنے والا نہ ہو۔ نبی کو فکر ہے، نبی کو، امام الانبیاء کو فکر ہے، ہم اس کے امتی ہیں، ہم روند ڈالتے ہیں، بچھاڑ دیتے ہیں، ہم ارمانوں کا، دوسروں کے خواہش خوشیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ارمانوں کا خون کر دیتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کتنا کرتے ہیں، کتنی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی ہے نا، یہ 80 اونٹنیاں تیری ہیں، یہ لے جا اور مجھے معاف کر دے۔ کتنی فکر ہے اور کتنی دل جوئی اپنے صحابی کی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔